الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے علماء حضوری۔ یہ عنوان بڑا منفرد ہے اور بڑا اہم ہے۔ یقیناً اس سے قبل آپ نے اس عنوان پر گفتگو نہیں سنی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان ہی نہ سنا ہو۔ اس لیے ہم پہلے اس عنوان کی وضاحت کریں گے اور اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے عنوان کو سمجھیے۔ عنوان ہے علماء حضوری۔ ایک چیز ہے حاضر ہونا۔ حاضر ہونے کے معنی ہے موجود ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا اس آدمی کی حاضری کم ہے، اس بچے کی حاضری کم ہے، یعنی اس کی موجودگی نہیں ہے۔ یہ آدمی حاضر ہے یعنی یہ موجود ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حاضر ہونا اور اسی سے ہے حضوری، جس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمہ وقت حاضر ہونا، ہمہ وقت موجود ہونا، یا یوں کہیے کہ جب چاہنا اس وقت حاضر ہونا، جب چاہنا اس وقت موجود ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوتے تھے اور اس حاضری کو اولیت دیتے تھے۔ ہر چیز پر، دنیا کے کوئی بھی کام ہو، ان تمام کاموں پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کو ترجیح دیتے تھے، اولیت دیتے تھے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ ایک آپ کو دیکھنا، دوسرا آپ کے پاس بیٹھنا، اور تیسرا اپنا سب کچھ آپ پر لٹانا۔ یہ تین چیزیں مجھے پسند۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھنا اتنا پسند تھا کہ آج تک حضور کے پاس، بلکہ آج کیا قیامت تک حضور کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمہ وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے، جب چاہتے چلے جاتے، اور اگر کبھی نہ جا پاتے تو بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے کہ آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کیا۔ ہمہ وقت حاضر ہونے والے۔ اچھا، یہ چیز تو تھی اس وقت تک جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ گر تھے، ظاہری طور پر موجود تھے۔ لیکن جب سرکار نے پردہ فرما لیا، اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب حاضری کیسی ہو؟ یاد رکھیے، علماء حضوری انہیں کہا جاتا ہے کہ جو جب چاہتے ہیں سرکار انہیں اپنا دیدار کرا دیتے۔ سرکار کی وصال کے بعد، ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد، اب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے۔ جس کا قلب صاف ہے، روشن ہے، وہ حضور کو دیکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان متشکل ہو کر آ جائے،
فرمایا شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ اور دیکھنے والے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے اور قیامت تک دیکھتے رہیں۔ تو ان علماء میں سے، ان مشائخ میں سے جن کو علماء حضوری کہا گیا، یعنی جو ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، کچھ ایسے ہیں جو روزانہ حاضری دیتے، روزانہ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دیتے تھے، وصال کے بعد بھی۔ ایسا نہیں کہ ظاہری حیات میں، صحابہ تو حاضری دیتے تھے، لیکن وصال مبارک کو عرصہ دراز گزر گیا، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے۔ انہی میں سے ایک نام، ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا نام، شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کا نام۔ علم حدیث کی شمع انہوں نے ہندوستان میں روشن کی، علماء حضوری میں سے۔ اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ روزانہ حضور کی زیارت ہوتی۔ اب آپ دیکھیں، ایک مومن کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنا بڑا اعزاز ہے، گویا اس کے ایمان کی معراج ہے۔ اگر نیند میں زیارت ہو جائے تو ایسی نیند پر تو بیداریاں قربان، ایسی نیند پر بیداریاں قربان کہ جس نیند میں آقا کا دیدار ہو جائے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ روزانہ حضور کی زیارت کرتے، مدینہ طیبہ میں حاضر۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر علم حدیث کی تبلیغ کرو، تشہیر کرو، اس کو جاری کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوتا ہوں تو روزانہ زیارت کر لیتا ہوں، اب دور ہوں گا تو کیسے زیارت ہوگی؟ اب دیکھیے سرکار کی محبت، ان کا عشق رسول اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر کرم دیکھیے۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو روزانہ زیارت کر لیتا ہوں، اور جب دور جاؤں گا تو کیسے زیارت کروں گا؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالحق جاؤ، جس مقام پر ہوگے ہم وہیں زیارت کرا دیں، جس مقام پر ہوگے وہیں زیارت کرا دیں۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جب چاہتے تھے حضور کی زیارت کرتے تھے، کہ حضور کرم فرماتے تھے اور اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا کرتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آ کر علم حدیث کی شمع روشن کی، درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک دن سرکار نے فرمایا عبدالحق یہاں کے جو صوفیاء ہیں ان پر نظر رکھنا، ہندوستان میں جو صوفیاء ہیں ان پر نظر رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا اشارہ شاید یہی ہوگا کہ میں جا کر ان سے ملوں، ان کے حال احوال کو دیکھوں۔ ایک دن چلے گئے، ایک جگہ گئے، دیکھا کہ بہت سے صوفی بیٹھے، یہ بھی جا کر بیٹھ گئے، لیکن دیکھا کہ سب کے سامنے بھنگ کے پیالے رکھے، بھنگ پی رہے، نشہ۔ اور جو ان کا سب سے بڑا گرو تھا اس نے کہا لو تم بھی پی لو۔ انہوں نے کہا میں کیوں پیوں، یہ تو حرام ہے، یہ تو نشہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ کہا تمہیں پینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پیوں گا، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھ لوں گا۔ یہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ اب جب رات ہوئی اور حاضری ہوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب یہ جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے پر وہی صوفی کھڑا جو دن میں ان کو بھنگ پلا رہا تھا کہ تجھے پینا پڑے گا، اور انہوں نے منع کر دیا، وہی کھڑا ہے۔ انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، اس نے روک دیا۔ کیوں؟ کہا پہلے وہ پینا پڑے گا پیالہ، وہ بھنگ کا پیالہ پیو تب تجھے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کام نہیں کروں، یہ نشہ ہے، حرام ہے، میں یہ کام نہیں کروں۔ اس نے کہا پھر میں جانے نہیں دوں۔ بڑے پریشان ہوئے، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، بے چینی، بے قراری۔ آج حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ دوسری رات ہوئی، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے گئے، دیکھا کہ پھر وہی کھڑا ہے۔ انہوں نے کوشش کی، اس نے پھر روک دی۔
پینا پڑے گا پیالہ تب اندر جانے دوں گا. بڑے پریشان ہوئے, کہا یہ تو نہیں کروں گا. پھر رات گزر گئی, واپس آ گئے. اب 2 دن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوئی. غور کرو, جو روزانہ زیارت کرتا ہو اس کی کیا کیفیت ہو, اس کا ایمان کتنا تازہ ہوتا ہوگا, اس پر رحمتوں کی بارش کتنی ہوتی ہوگی. روزانہ حضور کی زیارت کر رہا, اور 2 دن ہو گئے زیارت نہیں ہوئی. بے چینی, بے قراری, پریشان ہے. ادھر شریعت ہے, ادھر وہ بدبخت ہے جو روک رہا ہے کہ نہیں پینا پڑے گا. تیسری رات جب ہوئی اور انہوں نے پھر یہ پہنچے, دیکھا کہ پھر وہی کھڑا ہے. اس نے کہا آج بھی نہیں جانے دوں گا, پہلے وہ پیالہ پینا پڑے گا تب اندر جانے دوں گا. اب یہ بے چین, بے قرار, عجیب کیفیت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے سنا کہ اندر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی کہ 2 روز ہو گئے عبدالحق نہیں آیا, 2 روز ہو گئے عبدالحق ہمارے دربار میں نہیں آیا. پھر سرکار نے خود ہی فرمایا, کسی کو حکم دیا, کہاں ایک کتا ہمارے دروازے پر بیٹھا ہے جو عبدالحق کو اندر آنے نہیں دے رہا. ایک کتا بیٹھا ہے جو اندر آنے نہیں دے رہا, اس کو ہٹا دو, عبدالحق کو اندر آنے دو. تو وہ جن کو حکم دیا تھا وہ آئے اور اس صوفی کو ہٹا دیا, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بے چینی بے قراری میں اندر داخل ہوئے, سرکار کے قدموں پر گر گئے, روئے, کیفیت طاری ہوئی. 2 دن سے نہیں دیکھا تھا, دیدار سے اپنی پیاس کو بجھایا, قلب کو سکون ہوا, اطمینان ہوا, اور اس کے بعد واپس آ گئے. جب صبح ہوئی تو اب انہوں نے سوچا کہ میں ذرا جا کر دیکھوں کہ وہ صوفی کا کیا حال ہے جس کو ہٹا دیا گیا. وہاں پر جب تشریف لے گئے, دیکھا کہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں, اس کے جتنے مریدین تھے یا جو اس کے چیلے تھے, جو بھی آپ کہیں, سب کے سامنے وہی پیالے رکھے ہوئے بھنگ کے پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, الٹی سیدھی خرافات بک رہے. انہوں نے کہا آؤ بیٹھو. انہوں نے کہا آج تمہارا وہ گرو کہاں ہے, وہ تمہارا پیر کہاں ہے؟ کہا حضرت حجرے میں ہے, اندر حجرے میں, آج باہر نہیں نکلے. اچھا کیوں نہیں نکلے؟ کہا یہ پتہ نہیں کیوں نہیں. ان کا جا کر دیکھو. کسی نے جا کر دروازہ کھولا, جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک کتا نکلا اور باہر چلا گیا. ایک کتا نکلا اور باہر چلا گیا. سرکار کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا کہ عبدالحق 2 دن سے نہیں آیا, ہمارے دروازے پہ ایک کتا بیٹھا ہے جو اسے آنے نہیں دے رہا, اس کو ہٹا دو, عبدالحق کو آنے دو. وہ کتے کی شکل میں ہی متشکل ہو گیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا. پتہ چلا کہ ان کا امتحان تھا, ان کی آزمائش تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں اپنے کرم سے انہیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہ پی لیتے تو شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی. ادھر وہ کہہ رہا ہے پیو تب جانے دوں گا, اور ادھر کہتے نہیں شریعت اجازت نہیں دیتی, میں کیسے پی لوں. ان کی استقامت ہے, ادھر دیدار کے لیے بے چین ہے, ادھر وہ کھڑا ہے, لیکن استقامت کے ساتھ شریعت پر قائم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے قائم رکھا اور اس کو ہٹا دیا, اور یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ ہیں علماء حضوری. آج بے چین ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں اہل ایمان, کسی طرح سرکار کی زیارت ہو جائے. کوئی وظیفے پڑھ رہا ہے, کوئی روزے رکھ رہا ہے, کوئی ریاضت کر رہا ہے, کوئی مجاہدہ کر رہا ہے. ارے ان کا مقدر دیکھو جو ہر رات حضور کی زیارت کرتے. ہر رات سرکار اتنا کرم فرماتے کہ ہر رات ان کے خواب میں تشریف لے آتے یا انہیں اپنے دربار میں بلا لیتے. یہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی, جن کا مزار مبارک دہلی میں مہرولی میں ہے. اس فقیر کو ان کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل. اور ان کا مقام کیا تھا؟ جب وصال کا وقت قریب آیا, اس سے کچھ عرصے پہلے ایک بادشاہ نے کہا حضرت میں آپ کا مقبرہ تیار کرانا چاہتا ہوں. فرمایا کرا دو. زندگی ہی میں اس نے شاندار مقبرہ تیار کرایا, اور جب مقبرہ تیار ہو گیا, گنبد بن گیا, پورے ہر طریقے سے مکمل ہو گیا, آ کر کہا حضور مقبرہ تیار ہے. فرمایا ہم بھی تیار ہیں. اسی وقت کلمہ پڑھا, لیٹ گیا اور وصال ہو گیا. اور اسی مقبرے میں دفن ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ. پتہ چلا کہ یہ علماء حضوری ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اسی طرح حضرت امیر خسرو, آپ نے نام سنا ہے, حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء کے مرید خاص
خلیفہ خاص. مرید تو بہت سے ہوتے ہیں نا, لیکن اصل مرید وہ ہے کہ پیر کہہ دے یہ میرا مرید, یہ میرا مرید. یہ مقام اور مرتبہ ان کا. محبت کرتے تھے. بے شمار واقعات ان کے ہیں. ایک دن سفر کرتے کرتے پانی پت چلے گئے. پانی پت ہندوستان میں ایک مقام ہے, ایک جگہ کا نام. وہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے, حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ, اپنے زمانے کے جلیل القدر بزرگ. وہ بھی علماء حضوری میں سے تھے, جن کو حضور کی زیارت ہو جائے, جن پر سرکار کرم فرماتے. چلے گئے ان کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا کس کے مرید ہو؟ کہ حضرت محبوب الہی کا, نظام الدین اولیاء. اچھا, ان کے مرید ہو؟ جی میں ان کا مرید ہوں. تمہارے پیر کو ہم نے حضور کی محفل میں نہیں دیکھا. کسی نے کہا؟ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, تمہارے پیر کو ہم نے سرکار کی محفل میں نہیں دیکھا. پتہ یہ چلا کہ آج تک محفلیں جاری ہیں, قیامت تک جاری رہیں گی. یہ باطنی نظام ہے. یہ عقل کے اندھے اور عقل کے کورے یہ سمجھتے ہیں کہ وصال فرما لیا تو معاذ اللہ مر گئے, مٹی ہو گئے, ثم معاذ اللہ. ارے سرکار زندہ ہیں, محفلیں اسی طرح جاری. وہ تو خوش نصیب ہیں جو ان محفلوں میں حاضر ہوتے. جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہم نے تمہارے پیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں نہیں دیکھا, اب یہ بڑے مغموم ہوئے, رنجیدہ ہوئے, جواب نہیں دیا, خاموشی سے اٹھ کر آ گئے. جب وہاں سے سفر کر کے دہلی پہنچے اور اپنے پیر شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا امیر خسرو کیا ہوا, کہاں گئے تھے؟ کہا پانی پت. کس سے ملے؟ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے. کہا انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا؟ ہاں حضور یہی کہا ہے. کہا ٹھیک ہے, تم یہاں سے پانی پت جاؤ اور ان کو لے کر حضور کی محفل میں پہنچو, ہم یہاں سے پہنچ رہے ہیں. حیران ہوئے. اچھا, چلے گئے سفر کرتے. وہاں گئے تو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ پہلے سے تیار ہیں. تو روحانی وائرلیس ہے نا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پیر نے یہی کہا ہے نا, چلو ہم تیار ہیں. وہ وہاں سے پہنچے, ہم یہاں سے پہنچتے. دونوں نے ہاتھ پکڑا, آنکھ بند کی اور آنکھ کھولی تو مسجد نبوی میں. کوئی سواری کی ضرورت ہی نہیں, پہنچ گئے. اب جب مسجد نبوی میں پہنچے دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی لوگوں سے, اور عام لوگ نہیں ہیں. ظاہر سرکار کی محفل میں عام آدمی کہاں ہوگا, ایک سے ایک بڑھ کر متقی, پرہیزگار, بزرگان دین, اولیاء کاملین, اپنے وقت کے جلیل القدر علماء, صلحاء, صوفیاء, اتقیاء, اصفیاء. اب دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں. کس کو؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو. اور سامنے ممبر ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور خطاب فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ حضور کی محفل ہے, سرکار خطاب فرما رہے ہیں, تمہارے پیر تو نظر نہیں آ رہے یہاں پر. میں نے صحیح کہا تھا نا, ہم نے تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا. اب یہ بڑے رنجیدہ ہوئے, ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد میں گھوم رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. کہیں نہیں ملے. دیکھا میں نے یہی کہا تھا, ہم نے دیکھا نہیں ان کو حضور کی محفل میں, یہ حضور کی محفل ہے. اچانک ایک زینہ نظر آیا, ان کا چلو اوپر چل کے دیکھیں. جب زینے سے اوپر چڑھے تو بالکل وہی منظر جو نیچے تھا وہی منظر اوپر. وہاں بھی سرکار ممبر پہ رونق افروز ہیں, خطاب فرما رہے ہیں, اور اوپر کی مسجد بھی لوگوں سے بھری ہوئی. تو انہوں نے حضرت امیر خسرو نے کہا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ, چلو یہاں تلاش کرو, یہاں ہوں گے. دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے گھومتے رہے, پوری مسجد میں دیکھتے رہے. کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہاں نہیں. پھر ایک زینہ نظر آیا, پھر چڑھے اوپر تو وہاں بھی وہی منظر. ایک ایک منزل پر چڑھتے جا رہے ہیں, منظر تبدیل نہیں ہو رہا. ہر منزل پر سرکار موجود ہیں, خطاب فرما رہے ہیں. اور ہر منزل پر لوگ اسی طرح عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں, صلحاء ہوں, اصفیاء ہوں, ازکیاء ہوں, سارے موجود ہیں اور سب باادب بیٹھے حضور کے خطاب کو سن رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا یہاں نہیں ہے. غرض یہ کہ چلتے چلتے 7ویں منزل پر پہنچے, اور جب 7ویں منزل پر پہنچے اور وہاں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے قدموں میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بیٹھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے میرے پیر کا مقام. آپ کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا, یہ ہے میرے پیر کا مقام. اور اسی وقت ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی
جھومنے لگے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور فوراً پڑھنے لگے نمی دانم چے منزل بوجھ شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لاما کا خسرو محمد شمع محفل بوجھ شب جائے کہ من بودم. میں رات کو کس مقام پہ تھا؟ جہاں میں نے اپنے پیر کو دیکھا تھا، جہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا. میرے پیر کا مقام یہ ہے کہ سرکار کے قدموں میں بیٹھے. کہا یہ ہے. آپ کہتے نہیں دیکھا، یہ دیکھو یہ بیٹھے حضور کے قدموں میں. یہ ہیں علماء حضوری کہ جو ہر رات سرکار کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، ہر رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. کیا مقام ہے ان کا اور کیا مرتبہ ہے، لیکن اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے. یہ ایک راز ہے. بزرگان دین اولیاء کاملین اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے. آپ نے کسی سے سنا کہ اس نے کہا کل رات میں حضور کی محفل میں گیا تھا؟ نہیں. عام لوگوں کی عقل میں ہی نہیں آئی، عام لوگوں کو بتانے کی بات ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ راز ہے. جو راز کو راز رکھے گا اسے مزید راز بتائے جائیں گے، اور جو فاش کر دے گا اسے نہیں بتایا جائے گا. راز کا مطلب یہ ہے نا کہ چھپایا جائے، اور اگر اس کو آشکارا کر دیا جائے تو راز کہاں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے علماء حضوری ہیں، یہ وہ علماء ہیں، وہ مشائخ ہیں کہ جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا کرم تھا کہ ہر روز حضور کی زیارت. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد، اور بعض روایتوں میں آیا کہ ان کے استاد حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جارانہ گیا. جارانہ مکے سے دور ایک مقام ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے وہ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے چھوٹا عمرہ اور ایک ہوتا ہے بڑا عمرہ. چھوٹا عمرہ ہوتا ہے مسجد عائشہ سے مقام تنعیم، وہاں جا کر آپ احرام باندھیں اور 2 نفل پڑھیں، نیت کریں، آ جائیں، عمرہ کر لیں اور پھر چلے جائیں. لوگ ہر روز بھی عمرہ کرتے ہیں، دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، جس کی جیسی ہمت. یہ چھوٹا عمرہ کہلاتا. جارانہ جو ہے مکے کی حدود سے باہر ہے، الگ مقام ہے. غالباً آدھے گھنٹے کا یا پون گھنٹے کا راستہ ہوگا حرم سے جارانہ تک. وہاں پر ایک مسجد ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مسجد میں سو گیا. ایک رات میں 100 مرتبہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. ایک رات میں 100 مرتبہ. میں سوچنے لگا کہ ایک رات میں 100 مرتبہ، میرے خیال سے پوری رات حضور کے چہرے کو ہی دیکھتے رہے. کتنا کرم سرکار نے فرمایا. ایسی مقدس اور بابرکت مسجد ہے. اور اس مسجد کے قریب شہدائے حنین کے مزارات ہیں، جس کو سعودی حکومت نے دیوار کھینچ کے بند کر دیا کہ کوئی جا نہ سکے. لیکن آپ جائیں تو وہاں بڑی خوشبو آتی ہے اور وہاں بیٹھنے سے ہی ایمان تازہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علماء حضوری میں سے. ایک محدث صاحب بیٹھے ہیں، حدیث شریف کی کتاب رکھی ہے، طلباء بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، پڑھا رہے. تو آپ نے سنا ہوگا جب محدث حدیث پڑھاتا ہے تو اس میں کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 دفعہ قال. پہلے قال کا مطلب راوی نے کہا اور دوسرے کا مطلب سرکار نے فرمایا. کہتے ہیں عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. اس لیے قال 2 مرتبہ آتا ہے. قال کے معنی کہا. تو حدیث شریف کی کتاب رکھی ہے، شاگرد بیٹھے ہیں، مجمع ہے. سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ تھے. بزرگان دین میں قسمیں ہیں، سالک ہے، مجذوب ہے. مجذوب سالک ہے، سالک مجذوب ہے. ایک ہے سالک. سالک کون ہے؟ جو دنیا میں بھی رہے، دنیاوی کام بھی انجام دے، شادی بھی ہو، بچے بھی ہوں، کاروبار بھی ہو، لیکن رجوع اللہ ہو، ہدایت بھی پہنچائیں اور خدا سے بھی واصل رہے، اس کی توجہ مکمل اللہ کی جانب. سالک ہے. اور ایک ہے مجذوب، جو ہر وقت جذب کی کیفیت میں، اسے دنیا مافیا کا نہیں پتا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا،
نہ وہ شادی کرتا ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ کاروبار ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک لوڈ لگی ہوئی، آنکھیں بند ہیں، اس کو نہ کپڑوں کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں، مجذوب۔ ایک ہے سالک مجذوب اور ایک ہے مجذوب سالک۔ سالک مجذوب یعنی وہ دنیا میں ہے، ہوش میں ہے، شریعت پر بھی عمل کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اس پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی، کبھی کبھی، اس کو کہتے ہیں سالک مجذوب۔ اور ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، جو ہمیشہ جذب کی کیفیت میں رہے، یعنی دنیا میں رہی نہیں، بالکل دنیا مافیا سے بے خبر، لیکن کبھی کبھی ہوش میں آ جائے، وہ مجذوب سالک ہے۔ بہر صورت حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجذوب سالک تھے، کبھی کبھی کیفیت دور ہو جاتی تھی، جذب کی کیفیت دور ہو جاتی، آ گئے وہاں پر جہاں وہ محدث صاحب بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، آ کر کھڑے ہو کے برابر سننے لگے۔ انہوں نے دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال گر سے اٹے ہوئے، جیسے ایک عجیب دیوانہ مجذوب۔ انہوں نے ایک نظر دیکھا، پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پڑھایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا وہ ایک دم رک گئے، یہ کیا بولے؟ خیر انہوں نے کہا یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ دوبارہ کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اشارہ کر دیا نہیں، پھر چپ ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر انہوں نے کہا روک دیا۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی آپ کو؟ میں حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ خامخواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، یہ حدیث ہے حضور کی جو میں پڑھا رہا ہوں، آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں نہیں۔ اب سنو ان کا جواب۔ جب محدث صاحب کو غصہ آئے نا کہ بیچ میں یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا اور آپ خامخواہ کر کے بیچ میں مجھے روک رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تیرے کہنے کو دیکھوں یا سرکار کے چہرے کو دیکھوں؟ میں تمہیں دیکھوں یا حضور کے چہرے کو دیکھوں؟ تم کہتے ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے یہ فرمایا، اور میں ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، وہ کہتے میں نے یہ کہا ہی نہیں، وہ فرماتے میں نے یہ کہا ہی نہیں، تو میں تیرے کہنے کو دیکھوں یا سرکار کے چہرے کو دیکھوں؟ یہ ہیں علماء حضوری کہ حضور کا دیدار کر رہے ہیں، سرکار اتنا کرم فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے چاہا حضور نے دیدار کرا دی۔ تیرے کہنے کو، وہ تو حدیث پڑھ رہے ہیں نا جو لکھا ہوا ہے، اب وہ کہتے ہیں سرکار فرماتے نہیں یہ میں نے کہا ہی نہیں۔ ایسے ایسے علماء مشائخ صوفیاء گزرے کہ جنہوں نے اپنے نفس کا جہاد کیا، عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، یہ سب اختیار کیا، اور اپنے قلب کو اس طرح روشن اور منور کر لیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایسے حاضر ہو گئے کہ علماء حضوری میں وہ شامل ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم فرمایا، کسی کو ہر رات زیارت ہوتی تھی، کسی کو ہر دن زیارت ہوتی تھی، کسی کو دن اور رات دونوں میں زیارت ہوتی۔ حضرت سید حسن رسول نما، یہ بھی ایک بزرگ، ہندوستان میں ان کا مزار ہے۔ ہندوستان آپ جائیں تو وہاں بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، اصفیاء، ازکیاء، صلحاء ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں۔ سید حسن رسول نما رحمت اللہ علیہ، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ کوئی شخص حاضر ہوتا تھا، میں چاہتا ہوں مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے، فرمایا ادھر آؤ، اس کو بلایا، اپنے بغل میں دبایا، زیارت کرا دی، بغل میں دبایا، زیارت کرا دی۔ ارے جو دوسروں کو ایسے زیارت کرا دے وہ خود کس طرح دیکھتا ہو، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، اپنا مرتبہ کیا ہوگا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی اسی لیے کہ ایک بار حضور کی زیارت ہو جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر زندگی میں ایک بار بھی زیارت ہو جائے تو سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی، روضے کی جس نے زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے واقعی حضور کی زیارت کی ہو اس کا مقام کیا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہو۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو علماء حضوری میں سے ہیں کہ جب چاہتے تھے زیارت کرتے تھے، سرکار اتنا ان پر کرم فرماتے تھے کہ کسی کو ہر رات زیارت ہوتی تھی، کسی کو ہر دن زیارت ہوتی، کسی کو 24 گھنٹے زیارت ہوتی، یہ ان کی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ
یہ بھی مجذوب سالک تھے، یعنی جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ کیفیت دور ہو جاتی۔ ایک محدث صاحب بیٹھے حدیث پڑھا رہے، طلبہ بیٹھے ہیں، حدیث کی کتاب رکھی ہے، اچانک یہ داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے محدث صاحب کھڑے ہو، لوگوں نے دیکھا یہ تو ایک مجذوب، ایک دیوانہ ہے، یہ کوئی معزز انسان نہیں، دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا، ظاہر جو ظاہر بین لوگ ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن جو باطنی نظر رکھتے ہیں وہ باطن کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہری لباس کو نہیں دیکھتے، وہ جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ دیوانہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ باہوش تو یہی ہے، سب سے زیادہ عقل مند تو یہی ہے جس کو دنیا دیوانہ کہہ رہی ہے۔ حقیقت میں دنیا دیوانی ہے، سب سے زیادہ باہوش عقل مند یہی حضور کا دیوانہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا ان کے اندر کوئی ظاہری ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن استاد محترم کھڑے ہو گئے، ان کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور اپنے برابر بٹھا دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ عجیب بات، ان میں کیا ایسی خاص بات؟ کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، جب جانے لگے دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر ان کو وہاں تک چھوڑا، پھر واپس آ گئے۔ جب وہ چلے گئے، اب ان سے پوچھا، حضرت یہ ایک دیوانہ مجذوب آیا تھا ابو بکر شبلی، آپ نے اتنی عزت کی، اتنا احترام کی، اس کی پیشانی کو چوما، اپنے پاس مسند پہ بٹھا دیا، بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ پیشانی کو بھی چوما، عزت احترام سے اپنے قریب بٹھایا، یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ کہا میں نے وہی کیا جو میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے وہی کیا جو سرکار کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ آئے حضور کے دربار میں، سرکار نے ان کی پیشانی کو چوما اور ان کو بٹھا دیا، اور جب میں نے یہ سوال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو سرکار نے فرمایا میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ پڑھتا ہے اور درود پڑھتا ہے اور مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہیں علماء حضور کہ جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو حاضری ہوتی ہے، حاضری ہوئی اور واپس آ گئے، اور ایک حاضری ہے کہ جسمانی طور پر وہاں جائیں یا نہ جائیں، جس مقام پر ہو وہیں زیارت سے مشرف ہو، جس مقام پر ہیں وہیں زیارت سے مشرف ہو۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب حضرت کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا فرزند اشرف فکر نہ کرو، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، ابھی تمہیں تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد سے صحت ہونا شروع ہو گئی اور صحیح ہو گئی۔ رابطہ ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر اپنے قلب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف کر لیں تو اسی مقام پر حضور کی زیارت۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ آدمی وہیں جائے، وہاں جانا تو ایک سعادت ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات ہے، جانا تو ایک سعادت ہے، لیکن اگر یہیں پر قلب صاف ہو تو حضور کی شان یہ ہے کہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، غلام دنیا کے کسی کونے میں ہو، امتی دنیا کے کسی کونے میں ہو، نبی کی شان یہ ہے کہ وہیں پر ہی زیارت کرت۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا، کسی نے بغداد میں دیکھا، کسی نے اجمیر میں دیکھا، کسی نے کلیر میں دیکھا، کسی نے مہرولی میں دیکھا، کسی نے کچوچے شریف میں دیکھا، کسی نے پاک پٹن میں دیکھا۔ یہ سارے دیکھنے والے اپنے اپنے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہیں جو ہمہ وقت حضور کی حضوری میں موجود، حضور کی حضوری میں موجود اور حضور کی حضوری میں حاضر، ہمہ وقت حاضر۔ لیکن یہ حاضری ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے عشق چاہیے، محبت چاہیے، بارگاہ رسالت کا ادب چاہیے، احترام چاہیے اور درود شریف کی کثرت چاہیے، تب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی۔ ایسے نہیں کہ ہم نمازوں کو ترک کرتے رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
احادیث کے خلاف کرتے رہیں، شریعت کے خلاف کرتے رہیں اور پھر سوچے ہمیں زیارت ہو جائے، ناممکن۔ پہلے ان کے حکم پر چلو، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اپنے آپ کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو اور وہی کرو جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے کیا۔ یہ جتنے بھی حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی، حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، حضرت عبد الوہاب متقی، حضرت سید حسن رسول نما، حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبلی، مخدوم سمنانی، قطب ربانی، سید احمد اشرف جیلانی، جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، جو یہ کرتے رہے وہ تم بھی کرتے رہو، زیارت ہو جائے۔ اور آخری بات، بزرگان دین کے واقعات تو بے شمار ہیں، غوث پاک سے لے کر آپ اپنے پیر و مرشد تک دیکھ لیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ مختصر سی نشست اس بات کی متحمل نہیں کہ ان سارے واقعات کو ایک نشست میں بیان کیا جائے، کسی لمبی نشست میں ان تمام واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ آخری میں اینڈ کر رہا ہوں اپنے پیر مرشد پر، حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ۔ کبھی آپ نے نہیں بتایا مریدین میں بیٹھ کر، معتقدین میں بیٹھ کر، آج مجھے زیارت ہوئی، آج یہ ہوا وہ ہوا، کبھی نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ ایک راز ہے، اور جس نے بتا دیا تو راز فاش ہو گئے۔ راز کو جو راز رکھتا ہے اس کو مزید راز بتائے جاتے ہیں، اور جو فاش کر دیتا ہے اس کو آگے نہیں بتایا جاتا۔ ایک دن آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ درگاہ شریف قائم ہوئی 1961 میں، حضرت قطب ربانی نے وصال فرمایا، ان کا مزار مبارک بنا یہاں پر۔ اس وقت یہ سب جنگل تھا، صرف بیچ میں مزار مبارک، پھر بعد میں حجرہ بنا دیا گیا، چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، جھنکار تھے، درخت تھے، اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس وقت کا واقعہ والد گرامی حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری دستار بندی حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوئی، میری دستار بندی سرکار کی بارگاہ میں نہیں ہوئی، یہ خیال آیا۔ اور اسی رات میں نے یہ دیکھا کہ اسی مقام پر جہاں مزار مبارک ہے، یہاں پر ایک تخت بچھا ہوا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز، تمام بزرگان سلسلہ اشرفیہ موجود ہیں، حضرت مخدوم سمنانی، حضرت عبدالرزاق نور العین، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، حضرت قطب ربانی، سارے موجود ہیں۔ حضرت قطب ربانی نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، میں آگے بڑھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے میرے سر پہ دستار بندھی۔ حضرت قطب ربانی نے فرمایا جاؤ تمہاری دستار بندی ہو گئی۔ یہ بتانا تھا کہ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوئی، آج حضور کی دست مبارک سے دستار بندی ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام مناسب ملتے ہیں بارگاہ رسالت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وہاں مقبول ہے وہ ہر جگہ مقبول ہے، اور جو وہاں مردود ہو گیا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ طریقت کا تو سلسلہ ہی یہی ہے، تمام سلاسل طریقت، اس کا منتہا ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا وہاں سے رابطہ کٹ گیا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ اسی لیے جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں وہاں سے اپنا رابطہ مضبوط اور مستحکم رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب یہاں سے فیض ملے گا تب فیض آگے جائے گی، جب پیچھے سے نہیں ملے گا تو آگے کیسے جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء حضوری وہ ہیں جن پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے ہیں انہیں اپنی زیارت سے مشرف کر دیں۔ بہت بڑا انعام ہے اگر کسی مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی زیارت ہو جائے تو سمجھو اس کی معراج ہے، اس کے ایمان کی معراج ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ ہم سوچتے ہیں ہم گناہ گار خطا کار کیسے زیارت کر سکتے ہیں، لیکن ایک امید یہ ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے لیکن وہ کرا سکتے ہیں، وہ کرا سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ایک نظر میں قلب کو پاک اور صاف کر دیں اور اپنے نورانی چہرے سے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کریں، جن سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک دیں، شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، حتی الامکان بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، پیر و مرشد کی نگاہیں کرم ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے، زیارت ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔